تو میں رسول کی پیروی کروں. جب میری پیروی کرو گے اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا، اللہ تمہارا محب بن جائے گا، اللہ تمہارا عاشق بن جائے گا. یہ دو منزلیں ہیں، ان کا اپنا اپنا مقام ہے. انسان اگر اللہ کا عاشق بن جائے، اللہ کا محب بن جائے، یہ بہت بڑی منزل ہوتی ہے. اور یہ انتہا ہوتی ہے کہ جب اللہ کسی کا عاشق بن جائے، یہ انتہا ہوتی ہے. میں صرف آج اس آیت کی تفسیر میں ایک حقیقت عرض کرنے جا رہا ہوں. آپ نے سن لیا، کیا واقعاً بھی ایسا ہوا ہے کسی نے، توجہ فرمائیں گے، کسی نے رسول خدا کی پیروی کی ہو، اتباع کی ہو، اور وہ اللہ کا محب بھی بن گیا ہو، اللہ کا محبوب بھی بن گیا ہو؟ کوئی ایسا انسان دکھا سکتے ہیں؟ آیت نے تو بتا دیا. اب کوئی انسان ہے ایسا؟ میں عرض کرتا ہوں. پیغمبر نے فرمایا خیبر میں، لَآتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا، عربی پڑھ لوں ساری، غیر فرار یا غیر فرار، یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، یفتح اللہ علی یدائہ. بڑی خاص بات ہے اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو. کیا فرمایا؟ لَآتِيَنَّ رَعْيَةَ، میں ہر صورت پرچم دوں گا. رایت عربی میں پرچم کو کہتے ہیں. غداً کل دوں گا. ٹھیک ہے، کس کو دوں گا؟ آج کا موضوع فقط یہی ہے جو لفظ ابھی آ رہا ہے. گھنٹہ مولانا توفیق تیادہ اسی لفظ کو بولے گا. رجلاً، وہ مرد ہوگا. اسی بیماریات کی گفتگو ہے، مرد مصائب بھی اسی کے اوپر ہوگا انشاءاللہ. کہا میں کل ہر صورت 3 مرتبہ کیوں کہہ رہا ہوں ہر صورت؟ ٹھیک ہے، یہ عربی کی بات ہے، آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. پیغمبر نے فرمایا لَآتِيَنَّ، پہلا جو لام ہے، لام زبر لا، لا اس کا مطلب ہے ضرور، اور آخر میں جو نون ہے اس کے اوپر شد ہے، تشدید، اس کا مطلب ہے 2 مرتبہ ضرور. یہ بات سمجھ لیا آپ نے؟ ضرور، بالضرور، بالضرور، اس طرح معنی کیا جاتا ہے. ہر صورت. یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ اب میں یہاں روک کر آپ کو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. غالباً اگر بھولتا نہیں تو سورہ کاف کی آیہ نمبر 23 ہے، لیکن آیت میں پڑھ دیتا ہوں. اب فرمایا لا تقولن لشیء انی فاعل ذالک غدا. توجہ کریں گے تو بات سمجھ آئے گی، پوری توجہ رکھیں گے ایک ایک لفظ پہ. لا تقولن لشیء انی فاعل ذالک غدا الا ان یشاء اللہ. یہ آیت سورہ کاف کی غالباً 23 نمبر آیت. ترجمہ کیا ہے میرے رسول؟ لا تقولن، کسی صورت میں نہ کہا کرو، لشیء انی فاعل ذالک غدا، کہ میں اس کام کو کل کروں گا، الا ان یشاء اللہ، مگر انشاءاللہ کہا کرو. اب اگر بیدار ہوئے تو آپ کو لطف آئے گا. قرآن کی آیت کہہ رہی ہے لا تقولن، وہاں پر بھی وہی نون ہے، لا تقولن، کسی صورت میں میرے رسول نہ کہو اگر آپ نے کام کو کل کرنا ہے، کبھی نہ کہو کہ میں اس کو کل کروں گا، الا ان یشاء اللہ، مگر انشاءاللہ ضرور کہا کرو. پوچھ کیا اردو ترجمہ؟ مگر انشاءاللہ ضرور کہا کرو، ضرور کہا کرو. اٹھاؤ نا اس حدیث کو. امام احمد نے بھی اپنی مسند میں لکھا ہے، حصہ رابع میں اس حدیث کو، اس کی کتاب کے 4 حصے، چوتھے حصے میں اسی حدیث کو لکھا ہے اہل سنت کے امام احمد بن حنبل. آگے میں بات کروں، فرمایا لا تقولن لشیء انی فاعل ذالک غدا الا ان یشاء اللہ. پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے میرے رسول اگر آپ نے کام کو کل کرنا ہے تو کبھی بھی انشاءاللہ کے بغیر نہ کہو کہ میں اس کام کو کل کروں گا.
ٹھیک ہے، ابھی رسول فرما رہے ہیں لآتین الرایۃ غدا رجلا، میں کل ہر صورت ایک مرد کو علم دوں گا۔ روایت کے ختم ہونے تک مجھے اللہ کی توحید کی قسم ہے پیغمبر نے کہیں انشاءاللہ نہیں کہا۔ سمجھ آئی ہے تو اچھا ہے، نہیں آئی ہے تو گزرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، علت کیا ہے، وجہ جا کے ڈھونڈنا، خود ڈھونڈ لینا، میں یہ آج کا ایک ہوم ورک دے رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ کے بغیر نہ کہو۔ پیغمبر نے کہا لآتین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار، میں کل ہر صورت میں کل دوں گا، آج نہیں کل، غداً کیا دوں گا؟ پرچم دوں گا۔ کس کو دوں گا؟ اب آ جائیں موضوع پہ، کس کو دوں گا؟ رجلاً، جس کو دوں گا وہ مرد ہوگا۔ یا رسول اللہ، یہ خیبر میں آپ کہہ رہے ہیں میں کل جس کو علم دوں گا، پہلی صفت یہ بتائیے کہ وہ مرد ہوگا، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس سے پہلے جو 39 دن جاتے رہے ہیں، آپ نے کہا کل جس کو دوں گا وہ مرد ہوگا، کب وہ مرد ہوگا؟ وہ پہلے جو جاتے رہے، میں کوئی بات نہیں کسی کی بھی کرنا چاہتا، پیغمبر کے لفظ سنا رہا ہوں، کہا میں کل جس کو علم دوں گا وہ اس کی پہلی صفت یہ ہوگی رجلاً، وہ مرد ہوگا۔ پتہ چلا مرد اس کو نہیں کہتے جو مذکر ہو، انسانوں کی جنس میں ممبر کا تقاضا ہے، نسل بڑھا سکتا ہو اور بہت سارے کام کر سکتا ہو، اس کو مرد نہیں کہتے۔ مردوں میں بھی عورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بابا علیہ وسلم۔ فارسی کی ایک اصطلاح یاد آ رہی ہے، آپ کو بتا دوں، فارسی میں نامرد عورت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مرد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بچے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بوڑھے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہر اس شخص کو نامرد کہتے ہیں جو کوئی بزدلی والا یا گھٹیا کام کر دے۔ یہ فارسی لینگویج ہے۔ اس کو اگرچہ عورت ہو بچہ ہو کچھ بھی کہتے ہیں شما نامردی کر دی، آپ نے نامردی کی ہے، آپ نامرد ہیں۔ پتہ چل گیا، کہا کل جس کو علم دیں گے وہ مرد ہوگا۔ اچھا صرف مرد ہوگا رجلاً؟ کہا نہیں، کرارن، کرار بھی ہوگا۔ کیا مطلب ہے کرار کا؟ یعنی ڈٹ جانے والا ہوگا، جم جانے والا ہوگا، ڈٹ کے لڑنے والا ہوگا۔ اچھا کرارن غیر فرار ہے، پیغمبر بول رہے ہیں حالات جیسے بھی بن جائیں، جنگ جتنی بھی مشکل ہو، علی اگرچہ اکیلا ہو، مقابلے میں لاکھوں کیوں نہ ہو، پیغمبر فرما رہے ہیں غیر فرار، میں ضمانت دیتا ہوں وہ بھاگے گا کبھی نہیں۔ جس کو میں کل کیا دوں گا؟ کیا دوں گا؟ بولے ذرا۔ علم دوں گا، پرچم دوں گا۔ مجھے ایک جملہ کہنے دے، کل میں جس کو علم دوں گا، پرچم دوں گا۔ ہو دنیا والو، علم اور پرچم ملائی اسی کو کرتے ہیں جو مرد ہوتے ہیں۔ علم فقط مرد اٹھا سکتا ہے، پرچم فقط مرد اٹھا سکتا ہے، صرف مرد۔ کرارن، کہا وہ ڈٹ کے لڑنے والا ہوگا، غیر فرار، جتنے بھی سخت حالات بن جائیں جنگ کے بالکل نہیں بھاگے گا۔ ٹھیک ہوگی، بات ختم ہوگی، اپنے موضوع پہ آئیں گے۔ یا رسول اللہ اور کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا یحب اللہ، جو ہمارا موضوع تھا، یحب اللہ، یحب اللہ، وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول سے بھی محبت کرنے والا ہوگا۔ بس اتنا ہی ہوگا؟ نہ، آگے بھی جملہ فرمایا وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہوگا اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہوگا۔ میں سلام کرتا ہوں ان ذہنوں کو جو پہنچ گئے ہیں۔ موضوع ہمارا کیا تھا؟ موضوع ہمارا یہ تھا جو ہمارے رسول کی اتباع کرے گا، جو ہمارے رسول کی اتباع کرے گا، اگر اس کا ارادہ ہو کہ میں اللہ سے محبت کروں، اس کی اللہ سے محبت بھی ہو جائے گی اور اللہ کی بھی اس سے محبت ہو جائے گی۔ دکھاؤ مجھے اس کے علاوہ اگر تاریخ میں تمہیں کوئی نظر آتا ہے، دکھاؤ، اوپن چیلنج ہے، میں ممبر حسین سے کہہ رہا ہوں،
کوئی بھی پیغمبر کے زمانے کا انسان جس کے لیے یہ لفظ پیغمبر نے استعمال کیے ہو، یہ وہ ہے جو اللہ کا بھی محب ہے، اس کے رسول کا بھی محب ہے، اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اس کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ کا بھی عاشق ہے، اللہ کے رسول کا بھی عاشق ہے، اور فقط بات اتنی نہیں ہے، اللہ بھی اس کا عاشق ہے، اس کا رسول بھی اس کے عاشق ہے۔ یہ خود عاشق ہے اللہ کی نسبت سے، معشوق بھی ہے۔ یہ خود عاشق ہے رسول کی نسبت سے، اور رسول کا معشوق بھی ہے، محبوب بھی ہے۔ یہ فقط علی مرتضی ہے۔ بس پتہ چل گیا، ذہن میں لے جائیں، سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 31 میں جو خدا نے فرمایا، اس کی عملی تفسیر صرف علی مرتضی ہے۔ ورنہ اگر اور کوئی ہے ہوگا، میں اس کی بھی نفی نہیں کرتا، ہو سکتا ہے ہو، لیکن کسی کے لیے ہمارے پاس سند اور دلیل اور پروف اور ثبوت نہیں ہے، صرف جناب علی مرتضیٰ کے لیے یہ سند ہے، یہ دلیل ہے پیغمبر کی یہ حدیث۔ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں، کیا فرمایا؟ جس کو ہم علم دیں گے وہ کیا ہوگا؟ مرد ہوگا۔ صلوات پڑھیں بابا۔ یہ مرد ہوگا جو کل علم لے گا، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ مرد ہوگا۔ بڑی توجہ سے سنیں گے، یہ ہو گیا رسول کا مرد۔ ابھی میں آپ کو اللہ کا مرد بتانا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد علی کا مرد بتاؤں گا، بس یہ یاد کا میرا موضوع ہے۔ یہ ہو گیا رسول اللہ کا مرد، اب آئیں اللہ کا مرد کون ہے؟ میں حدیث قدسی پڑھتا ہوں، اذا احببت رجلا فَكُنْتُ يَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا فَكُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ۔ جلدی جلدی ترجمہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے، حدیث قدسی ہے، اذا احببت رجلا، جب میں کسی مرد سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ بھی محبت کرنے کے لیے کوئی مرد دیکھتا ہے۔ ہاں، کہا اذا احببت رجلا، حدیث قدسی، جب میں کسی مرد سے محبت کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے اللہ، پتہ چل گیا تو بھی محبت کرتا ہے، تو بھی عاشق ہوتا ہے کہ وہ مرد ہو۔ اذا احببت رجلا، جب میں کسی مرد سے محبت کرتا ہوں۔ پروردگار جب محبت کرتا ہے تو کیا کرتا ہے اس کے ساتھ؟ تو کہا کون تو یادا آہو، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں۔ کون سا ہاتھ اللہ بنتا ہے تو اس کا؟ آگے بتایا، توجہ رکھیں گے، الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا، میں عربی پڑھ رہا ہوں ساتھ، اسی لیے میں اس کا وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ دشمن پر حملہ کرتا ہے۔ مالک جس سے تو محبت کرتا ہے وہ مرد ہوتا ہے، اس کا صرف تو ہاتھ بنتا ہے؟ کہا نہیں، ابھی میری بات چل رہی ہے۔ کُنْتُ سَمْعَهُ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں۔ کون سے کان؟ الَّذِي يَسْمَعُ بِهَا، جن کے ذریعے وہ سنتا ہے۔ کون وہ مرد؟ بس اتنی بات ہے؟ نہیں، اللہ کہہ رہا ہے ابھی مجھے بولنے دو۔ کون تو بصرہ، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں۔ الذی یبصر بہا، کون سی آنکھیں؟ وہ آنکھیں جن سے وہ دیکھتا ہے۔ شاید میں جملہ سمجھا سکوں، اللہ کہتا ہے جب میں کسی مرد سے محبت کرتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے دشمن پر حملہ کرتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کی قوت سماعت بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ سنتا ہے۔ میں اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن آنکھوں کے ذریعے وہ دیکھتا ہے۔ اب مجھے کہنے دو یہ جملہ، کوئی مرد ایسا ہے الَّذِی یَبْطِشُ بِہَا، اللہ جس کا ہاتھ بن رہا ہے؟ کوئی مرد ایسا ہے اللہ جس کی آنکھیں بن رہا ہے؟ کوئی مرد ایسا ہے اللہ جس کے کان بن رہا ہے؟ اللہ کان بن رہا ہے، اللہ اس کی آنکھیں بن رہا ہے۔
اللہ اس کی آنکھیں بن رہا ہے. اللہ کرے میں سمجھا سکوں, مشکل جملہ ہے. اللہ کی آنکھیں اس کی آنکھیں نہیں بن رہی. اللہ کا ہاتھ اس کا ہاتھ نہیں بن رہا. اللہ کے کان اس کے کان نہیں بن رہے. کہا کن تو میں, لفظ کن تو کا مطلب ہے میں بن جاتا ہوں. پروردگار تو کیا بن جاتا ہے؟ کہا میں اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں. غور کیا ہے؟ میں اللہ, میں ذات خدا اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں. نہیں سمجھا سکتا؟ میں اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں. میں اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں. یہ نہیں کہا میری آنکھیں اس کی آنکھیں, نہ میری نہیں کہا. میں اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں. میں اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں. یعنی علی مرتضیٰ اللہ کی آنکھیں ہیں. علی مرتضیٰ اللہ کا ہاتھ ہونا اور بات, ذات خدا کا ہاتھ ہے. میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں, نہ کہ میری آنکھیں. میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں. میرا پورا وجود اس کی آنکھیں بن جاتا ہے. سخت جملہ میں آسان کرنے کے لیے ایک اور طرف سے آتا ہوں. علی امیر کو بڑی توجہ رکھیں گے, لطف آئے گا. آج فضائل کا دل کر رہا تھا, تھوڑا سا پڑھوں. علی امیر کو تاریخ نے ادھر سے آئے عین اللہ کہہ دیا. کہا ہے نا ید اللہ کہہ دیا پیغمبر نے. عین اللہ بھی بن گئے علی, ید اللہ بھی بن گئے علی, لسان اللہ بھی بن گئے علی, وجہ اللہ بھی بن گئے علی. بس اتنا ہی پڑھوں گا. ویسے انف اللہ بھی ہے اور بھی ہے, مجھے 2 پیغام دینے. علی عین اللہ ہے. اب سمجھ آئے گی. پہلے والا جملہ مشکل تھا, یہ آسان ہے. پچھلی بات بھی کور ہو جائے گی. علی عین اللہ ہے, علی اذن اللہ ہے, علی وجہ اللہ ہے, علی ید اللہ ہے. آپ نے آج تک غور نہیں کیا ہوگا جو بات میں ابھی کہہ رہا ہوں. یہاں پر بھی ایسا نہیں ہے کہ علی کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں ہیں. ایسا نہیں ہے. اگر وہ علی کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں ہیں تو پھر اس کی عربی یہ ہوگی عین علی عین اللہ ہے. علی کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں. یہ نہیں کہا علی اللہ کی آنکھیں ہیں, علی اذن اللہ ہے, علی وجہ اللہ ہے, علی شاہ جی ایسے ہی ہے نا. علی اللہ کی آنکھ ہے, عین اللہ ہے. علی اللہ کی سماعت ہے جس سے سنا جاتا ہے. ٹھیک ہے. علی اللہ کے, سادہ جملہ کروں شاید سمجھے, علی اللہ کا کان ہے یا علی اللہ کے کان ہیں. علی عین اللہ ہے, علی اذن اللہ ہے. یہ نہیں کہا کہ علی کی آنکھ اللہ کی آنکھ ہے, نہ یہ تو نہیں کہا. یہاں کہا علی خود اللہ کی آنکھ ہے. ذات علی, خود پیکر علی, پاؤں سے لے کر سر تک میرا مولا علی, سارے کا سارا اللہ کی آنکھ ہے. سارے کا سارا اللہ کا ہاتھ ہے. یہ سارے کا سارا اللہ کے کان ہے. یہ سارے کا سارا اللہ کا چہرہ. علی عین اللہ ہے, نہ کہ علی کی آنکھیں. اچھا, علی اللہ کی آنکھیں ہیں. بس ایک جملہ کہوں نا, جو ذات اللہ کی آنکھ ہو, اللہ کی آنکھ ہو, زیادہ مشکل نہیں پوچھنا چاہتا ہوں, جو ذات سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کی آنکھ ہو, اس سے کائنات کا کوئی ذرہ مخفی رہ سکتا ہے؟ جو ذات اللہ کے کان ہوں, اس سے کائنات کی کوئی بھی آواز مخفی رہ سکتی ہے؟ جو ذات اللہ کا ہاتھ ہو, علی کا ہاتھ نہیں کہا, میں بر سے کہہ رہا ہوں. یہ نہیں کہا علی کا ہاتھ, اللہ نے نہیں کہا علی کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے, نہ. کہا علی سر سے پاؤں تک یہ جو وجود ہے علی کا, یہ سارے کا سارا میرا ہاتھ ہے. علی میرا ہاتھ ہے. ادھر سے خدا نے کیا کہا تھا؟ اب دوسری طرف سے, میں جب کسی مرد سے محبت کرتا ہوں, وہاں بھی یہ کہا تھا میں سارا اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں, میں سارا اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں. کبھی وہ سارا اس کی آنکھیں بنتا ہے, کبھی یہ سارا اس کی آنکھیں بنتا ہے.
کبھی وہ سارا اس کے کان بنتا ہے، کبھی یہ سارا اس کے کان بنتا ہے، کبھی وہ سارا اس کا ہاتھ بنتا ہے، کبھی یہ سارا اس کا ہاتھ بنتا ہے۔ میں کسی غلو کا قائل نہیں ہوں، کسی حد کو کراس کرنے کا، اسی لیے میں نے متن پڑھا باقاعدہ۔ فرمایا کیسا عجیب رشتہ ہے علی کا اللہ سے، اللہ علی کی آنکھیں بن جاتا ہے اور علی اللہ کی آنکھیں بن جاتا ہے، وہ اس کی آنکھیں ہے، یہ اس کی آنکھیں ہے۔ ایک جملہ رہ گیا تھا، اس پر تھوڑا کہہ دوں، وجہ اللہ، کہا علی کی ذات وجہ اللہ ہے، نہ کہ علی کا چہرہ۔ علی سر سے لے کر پاؤں تک کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کہاں سے؟ سر سے لے کر پاؤں تک، سراپا علی، مجسمہ علی، سارے کا سارا علی۔ کیا ہے سارے کا سارا علی؟ سارے کا سارا علی اللہ کا چہرہ ہے۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ تھوڑی سی گفتگو کروں گا وجہ اللہ پہ۔ یہ چہرہ کس لیے ہوتا ہے؟ چہرے کو انسان کیا کرتا؟ ایک تو بات یہ ہے، بدن کا شریف ترین حصہ چہرہ کہلاتا ہے، بدن کا مقدس ترین حصہ جو ہوتا ہے انسانی بدن کا، وہ چہرہ ہوتا ہے، یہ یاد رکھنا ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر انسان کی پہچان، اب میں کوشش کروں گا سمجھاؤں، بے شک آپ نہ بھی بولیں، بات آپ تک پہنچ جائے۔ کسی بھی انسان کی پہچان اس کے پورے جسم میں اس کا چہرہ ہوتا ہے، کسی بھی انسان کی پہچان۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں آپ کو، میں پہلی دفعہ یہاں پر آیا، آپ نے سب نے میرا چہرہ دیکھ لیا ہے۔ اب زندگی کے کسی بھی موڑ پر دوبارہ آپ مجھے جب پہچانیں گے، مجھے تو چہرے سے پہچانیں گے، اور کسی جگہ سے نہیں پہچان سکتے۔ آپ تجربہ کریں، جن لوگوں کے ساتھ آپ کی زندگی گزر گئی ہے، ٹھیک ہے، اگر خدا نہ خواستہ، خدا نہ کرے، ان کا چہرہ میں اس طرح کہوں، ان کا چہرہ آپ سے چھپا دیا جائے، ہے نا توجہ، تو آپ نہیں پہچان سکیں گے۔ اور ہمارے عام طور پہ جو پہچان کا سب سے بڑا ذریعہ بتایا گیا ہے وہ چہرہ ہے۔ ہاں ممکن ہے جسم کے کسی اور حصے میں کوئی علامت، کوئی چیز رکھ دی گئی ہو، لیکن جنرلی عمومی طور پر انسانوں کو چہروں سے پہچانتے ہیں۔ پس چہرہ، کسی کا بھی چہرہ اس کی پہچان کا ذریعہ ہوتا ہے۔ میرا چہرہ میری پہچان کا ذریعہ ہے، آپ کا چہرہ آپ کی پہچان کا ذریعہ ہے، اللہ کا چہرہ اس کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ اللہ کا بھی ایک چہرہ ہے۔ اللہ کو جس نے پہچاننا ہے، اللہ کی پہچان اللہ کا چہرہ ہے۔ وہ اللہ کا چہرہ کیا ہے؟ وہ میرے مولا علی کا وجود ہے۔ آگے سے دیکھیں آپ کی مرضی ہے، پیچھے سے دیکھیں آپ کی مرضی ہے، دائیں سے دیکھیں آپ کی مرضی ہے، بائیں سے دیکھیں آپ کی مرضی ہے، اوپر سے دیکھیں، 6 جہات سے دیکھیں، جس طرف سے بھی دیکھیں گے آپ کو اللہ کی پہچان ہوگی۔ دیکھو علی کو، پہچانو اللہ کو۔ کہاں سے دیکھیں؟ فقط چہرے سے نہ، علی کا آپ نے اگر کوئی بھی رخ دیکھ لیا ہے 6 جہاتوں میں سے، آپ کو اللہ کی پہچان ہونے لگ جائے گی، چونکہ یہ سارا اللہ کا، یہ ذات اللہ کا چہرہ ہے۔ قبلہ بات سمجھ آ گئی؟ یہ پورا اللہ کا چہرہ ہے۔ جب سارا اللہ کا چہرہ ہے تو پھر دائیں بائیں کی بات ہی نہیں ہے، آگے پیچھے کی بات ہی نہیں ہے، اوپر نیچے کی بات ہی نہیں ہے۔ علی کا جسم کا کسی زاویے سے دیکھو علی کو، علی کا کوئی جز دیکھ لو، تمہیں اللہ کی معرفت ہونے لگے گی، اللہ نظر آنے لگے گا، ورنہ آپ خدا کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ صلوات پڑھیں بابا۔ بس گفتگو لمبی نہ کروں زیادہ۔ یہ اللہ کی
پہچان ہے. وعدہ کیا تھا علی کا مرد بھی بتاؤں گا. ابھی آپ تھوڑا سا تحمل کریں کہ میں علی امیر کا مرد بتا دوں. رسول نے فرمایا میں کل جس کو علم دوں گا وہ مرد ہوگا. اللہ نے کہا جب میں کسی مرد سے محبت کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، سن لیا آپ نے سارا. پس ایک رسول کا مرد ہے، ایک اللہ کا مرد ہے، ٹھیک ہے. وہ کون ہے؟ وہ ذات علی ہے، وہ علی مرتضیٰ ہے. کتنی بلند صلوات پڑھیں کہ نیند اڑ جائے سب کی. اب علی کا مرد آ رہا ہے. علی کا مرد کون ہے؟ میں مولا کے جملے پڑھتا ہوں. مولا فرماتے ہیں افضل الجہاد ان یجاہد الرجل بنفسہ وہوا. یہ علی کا مرد ہے. علی امیر فرما رہے افضل الجہاد، سب سے بڑا جہاد یہ ہے ان یجاہد الرجل، کہ ایک مرد جہاد کرے. یہ علی کا مرد ہے. علی فرما رہے میری نگاہ میں سب سے بڑا مرد وہ ہے، افضل الجہاد، سب سے بڑا مرد وہ ہے جو کیا کرتا ہے؟ افضل جہاد کرتا ہے، بڑا جہاد کرتا ہے. علی کا مرد مجاہد اکبر ہے. علی کا مرد مجاہد اکبر ہے. سنے میں مولا کے جملے پڑھ کے ترجمہ کروں، پیغام پہنچ جائے. فرمایا افضل الجہاد ان یجاہد الرجل بنفسہ وہوا. سیم ترجمہ کرتا ہوں. مولا علی فرماتے ہیں افضل الجہاد، سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ مرد اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے. کون کرے جہاد؟ مرد اپنے نفس کے خلاف جہاد جب کرے. مولا فرماتے ہیں اب یہ مرد ہو گیا ہے، یہ اپنے نفس کے خلاف لڑ رہا ہے. مولا یہ جہاد کر رہا ہے. ہاں یہ جہاد کر رہا ہے. کیسا جہاد کر رہا ہے؟ فرمایا اللہ نے جس جہاد کو سب سے بڑا جہاد قرار دیا ہے یہ وہ جہاد کر رہا ہے. یہ مجاہد اکبر ہے. اکبر، سب سے بڑا مجاہد. علی کی نگاہ میں وہ مرد ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے. ناراض نہ ہو تو بھی سمجھ آ گیا ہمیں کہ مرد کس کو کہتے ہیں. مرد اسے کہا جاتا ہے جس کا نفس اس کے کنٹرول میں ہو. مرد کی تعریف کر رہا ہے. یہ علی امیر نے تعریف کی. اس کا نفس اس کے کنٹرول میں ہو، اس کا نفس اس کے کنٹرول سے باہر نہ ہو تو وہ کامل مرد ہے، وہ مجاہد اکبر ہے. سب سے بڑا مجاہد وہ ہے. اب میں یہاں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. سب سے بڑا مجاہد وہ ہے. رسول خدا کو مردوں کی بھی ضرورت تھی اور مجاہدوں کی بھی ضرورت تھی یا نہیں تھی؟ علی مرتضیٰ کو اپنے دور میں مردوں کی بھی ضرورت تھی، مجاہدوں کی بھی ضرورت تھی. امام حسن کو بھی، امام حسین کو بھی. پلٹ کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. نہیں ایسے نہیں. تاریخ کا ایک جملہ. تاریخ نے لکھا 14 معصومین کی سب سے بڑی مصیبت، 14 معصومین کی سب سے، میں کہہ رہا ہوں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ان کو جتنے مرد چاہیے تھے، جتنے مجاہد چاہیے تھے، اتنے مجاہد اور مرد ان کو نہیں مل سکے. پہنچ گئی یہ بات؟ نہیں پہنچی نا؟ علی امیر کو اپنے زمانے میں کچھ مردوں کی ضرورت تھی جو علی کے ساتھ ہوں، کچھ مجاہدوں کی ضرورت تھی جو علی کے ساتھ ہوں. جتنی ضرورت تھی اتنے نہیں مل سکے. ملی؟ نہیں مل سکے. پیغمبر کو بھی نہیں مل سکے. امام حسن کو ملی، مسلح کھینچا گیا امام کا، سخت حالات نہیں پڑتا، نہیں ملے امام حسن کو. امام حسین کو جتنے ضرورت تھے اتنے نہیں ملے، بہت تھوڑے تھے. 40,000 کے مقابلے میں 100 بہت کم ہے، بہت کم. ضرورت کے مطابق کسی امام کو کیا نہیں مل سکا؟ مجاہد اور مرد نہیں مل سکے. ہاں میں آپ سے ایک اپیل کرتا ہوں آج منبر حسین سے. آج کی تبلیغ کا فقط یہی جملہ ہے. میں نے آپ کو فضائل سنایا ہے سارے کا سارا. آپ سے اپیل کرتا ہوں، اپنے آپ سے بھی اپیل کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں.
نہ محمد مصطفیٰ کو مل سکے، نہ علی مرتضیٰ کو مل سکے، نہ حسن مجتبیٰ کو، نہ حسین شہید کربلا کو، نہ سید سجاد کو، نہ امام باقر کو، نہ صادق آل محمد کو، نہ موسیٰ کاظم کو، نہ علی رضا کو، نہ محمد تقی کو، نہ علی نقی کو، نہ حسن عسکری علیہ السلام کو، کسی کو بھی نہیں مل سکے۔ دوستوں میں ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں، کوشش کرو، جبران کرو آل محمد کی مصیبت کا، یہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ اس کا ازالہ کرو، اس کمی کو پورا کرو۔ کیسے پورے ہوگی؟ آپ سارے آج سے عزم کر لیں، ہم جتنے امام زمانہ کو مجاہد اور مرد درکار ہیں، ضرورت ہے، ہم آج عہد کرتے ہیں، کل جب ہمارا مولا آئے یہ شکایت نہ کرے مجھے جتنے مرد چاہیے تھے، مجھے جتنے مجاہد چاہیے تھے، میرے شیعوں میں اتنے نہیں ہیں۔ بس یہ کوشش کریں، ایک ہی جملہ ہے میرا آج کا تبلیغ کا، کل آپ کا امام زمانہ یہ شکایت نہ کرے۔ کیوں؟ یہ آل محمد کی سب سے بڑی مصیبت ہے۔ میں ذمہ داری سے عرض کرنے کا عادی ہوں۔ 13 معصوموں کی اگر کوئی آپ سے سوال کرے سب سے بڑی مصیبت بیان کرو، فوراً کہہ دو انہیں جتنے مرد چاہیے تھے اپنے دور میں، جتنے مجاہد چاہیے تھے، وہ ان کو نہیں مل سکے۔ اور یہ خلا پر کرو دوستو امام زمان کے لیے۔ کل جب زہرا کا بیٹا آئے، وقت کا محمد آئے، وقت کا علی آئے، یہ وقت کا علی ہے، یہ وقت کا محمد ہے، یہ وقت کا حسین ہے۔ کل جب یہ ہستی آئے تو خدا را کوشش کرو، آپ کا اور میرا یہی وظیفہ، یہی ڈیوٹی، یہی ذمہ داری ہے، فقط اور فقط یہی ذمہ داری ہے، اتنے مرد تیار کریں ہم معاشرے میں، اتنے مجاہد تیار کریں معاشرے میں، جب زہرا کا بیٹا آئے کہے میری ضرورت پوری ہو گئی ہے۔ بس یہ شکوانا، صلوات پڑھنے بابا دے۔ آپ کے مولا کو اپنے آبا و اجداد کی وہ ساری مصیبت، سب سے بڑی مصیبت جو ہے اس کا ازالہ ہو جائے گا، اس کا جبران ہو جائے گا۔ یہ کائنات میں سب سے بڑا عمل ہے کہ آپ جو 13 معصومین کی مظلومیت تھی سب سے بڑی، آپ نے 14ویں کی زندگی میں اس مظلومیت کو، اس زخم کو آپ نے مرہم لگا دیا ہے۔ یہ مرہم لگا دیا ہے۔ خدا کی قسم آپ کا کردار امام زمانہ کے سارے زخموں کا مرہم ہے۔ میرا مولا پردے میں بیٹھ کے آج دیکھ رہا ہے کتنے مجاہد ہوئے ہیں ابھی تک، کتنے مرد ہوئے ہیں، آواز آتی ہے ابھی اتنے ہیں، ابھی اتنے ہیں، ابھی اتنے ہیں۔ ابھی آپ کو اجازت نہیں ملے گی، ابھی آپ کو خروج کی اجازت نہیں ہے، چونکہ آپ کے مرد پورے نہیں ہیں، بس میں نے کہا آپ کے مجاہد پورے نہیں ہیں۔ ایک صلوات پڑھ عبادت کی قبولیت کے لیے۔ بس ایک اور مرد پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ مرد وہ ہے جس کی ساری عمر 6 مہینے ہے، لیکن اتنا بڑا مرد ہے، اتنا بڑا مرد ہے، 40,000 کی فوج میں کھلبلی مچا دی، اس نے کوہرام مچا دیا، بے چینی اور بے اضطرابی۔ دشمن اپنا اسلحہ چھوڑ کے بھاگنے لگا، گھوڑے چھوڑ کے بھاگنے لگا، بہت دور تک 40,000 کی فوج کو پہنچا دیا، دور تک۔ اتنا بڑا مرد ہے، عمر فقط 6 مہینے۔ مظلوم کربلا نے زمین کربلا پر چند جملے ارشاد فرمائے، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ۔ کر دو ترجمہ، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میں حسین کی مدد کرے؟ حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے میں استغاثہ کر رہا ہوں
کوئی میرے استغاثے پہ لبیک کہے، استغاثے کا لفظ، ہو مولا میں تیری غربت پہ ساری کائنات قربان کروں، حل من مغیث یغیثنا۔ ایک جملہ اتنا سخت میرے امام نے کہا، بس اس کی انتہا فرماتے ہیں، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ۔ اس وقت جب آتے ہیں وہ پیچھے بیٹھا کرتے ہیں میرا بچہ، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ۔ اچھا کوئی میری مدد نہیں کرتا، کوئی بات نہیں ہے، میرا استغاثہ کوئی بھی نہیں سن رہا، چلو کوئی بات نہیں ہے، کوئی ہے جو میری بہنوں کے پردے بچائے، کوئی ہے جو رقیہ کا برقع بچائے، کوئی ہے جو سکینہ کی چادر بچائے، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے جو رسول کے حرم، جو میری مائیں، جو میری بہنیں، جو میری بیٹیاں ہیں، ان کا پردہ بچائے کسی نہ کسی طرح، کوئی نہیں ہے۔ مولا نے 3 جملے کہے، یہ جملے کہنے کے بعد میرا امام خیمے کی طرف آئے۔ جب خیمے میں پہنچے، ام رباب نے عرض کیا، میرے سرتاج، میرے مالک اور میرے وقت کے امام، آپ نے کیسا استغاثہ بلند کیا ہے میدان کربلا میں؟ کہا میں نے اتمام حجت کی ہے۔ ام رباب کیا ہوا ہے؟ کہا جب آپ نے استغاثہ بلند کیا تھا، آپ کے 6 ماہ کے بچے نے اپنے آپ کو پنگوڑے سے نیچے زمین پر گرا دیا۔ اللہ اکبر، 6 ماہ کے بچے نے جس جھولے میں تھا، جس پنگوڑے میں تھا، کیا کیا؟ ادھر سے حسین استغاثہ دے رہے تھے، ادھر سے علی اصغر کہہ رہے تھے لبیک لبیک یا ابی، بابا کیوں غربت کی صدائیں بلند کر رہے ہو؟ ابھی تو میں زندہ ہوں۔ اللہ اکبر، لبیک لبیک یا ابی۔ ام رباب نے نقل کیا کہ جناب علی اصغر نے کہا، میرے وارث آپ نے کیا کہا تھا جب آپ نے کہا تھا یہ بچہ جھولے میں لبیک لبیک کہہ رہا تھا، اس کے بعد اپنے آپ کو جھولے سے نیچے زمین پر گرایا، عزیزانو سن سکو گے؟ پھر کہا پھر کیا ہوا جب گرایا؟ کہا گرانے کے بعد کونیوں کے بال آگے چلنا شروع کیا اور اپنے سر کو اوپر اٹھایا، بابا میں تیری مدد کے لیے حاضر ہوں، پورے طور پہ میں تیار ہوں بابا، آؤ میری موجودگی میں میرے ہوتے ہوئے غریب نہ کہلواؤ میرے بابا۔ کیسا مرد ہے کربلا میں 6 مہینے کا؟ بابا جب تک میں زندہ ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کوئی ہے میری مدد کرنے والا، ابھی تو میں زندہ ہوں۔ بس عزادارو، امام حسین نے کیا کیا؟ کہا رباب اگر علی اصغر میری مدد کرنا چاہتا ہے مجھے دے دو۔ اللہ، ام رباب نے کہا مولا یہ آپ کی چیز ہے، میں بھی آپ کی ہوں، علی اصغر بھی آپ کا ہے، ناراض نہ ہوں، مجھے 5 منٹ دیتے ہیں میں اس کو خیمے میں لے جاؤں۔ ام رباب کیا کرنا ہے تو نے علی اصغر کے ساتھ؟ مولا آپ میرے وقت کے امام آخر میں ماں ہوں نا، آخر میں ماں ہوں، میں اپنے بچے کو تیار کر کے بھیجنا چاہتی ہوں میدان کربلا میں۔ عزیزار مجھے نہیں پتا کس انداز سے تیار کیا، بعض تاریخوں نے لکھا خاص انداز سے تیار کیا، تیر بھی لگایا، سر پہ ایک دستار بھی باندھی، سارا کچھ کیا ہوگا، لیکن میں جب تاریخ کو پڑھ رہا تھا مجھے ایک باریک نقطہ ملا۔ ام رباب جب خیمے میں لے گئی تھی علی اصغر کو، تنہائی میں بہت کچھ کیا ہوگا، ساتھ یہ جملہ بھی کہا، ام رباب نے علی اصغر کو یہ جملہ کہا، علی اصغر میرے کھیر کی لاج رکھنا بیٹا، میرے شیر کی لاج رکھنا میرے بیٹا، میرے کھیر کی لاج رکھنا میرے بیٹا، تجھے حسین لے کے جائیں گے ایسا نہ ہو، میں ام رباب کی لاج رکھنا۔ شاید علی اصغر نے کہا ہو اماں کیوں پریشان ہوتی ہو، میں ایسی لاج رکھوں گا کہ سارے
ساری تاریخ انسانیت کو پتہ چلے گا جیسا ام رباب کے لال نے لاج رکھی ہے ایسی کوئی لاج نہیں رکھ سکا. بس عزادار و مظلوم کربلا نے علی اصغر کو لے لیا اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا. آ میرے ناطق قرآن میری مدد کر دو. حسین نے اٹھایا. کہاں لے کر گئے؟ اس مقام پر لے کر گئے. بس اب میری طرف توجہ کرنا. اس مقام پر لے کر گئے جہاں پر دو نہریں بہ رہی تھیں. ایک طرف سے القمہ بہ رہی تھی, ایک طرف سے نہر فرات بہ رہی تھی. تھکے تھکے مصائب سن رہے ہیں آپ. مظلوم کربلا نے اپنے ہاتھوں پہ, میں نے ہاتھوں پہ اٹھانا پڑھ دیا ہے, مقتل تفصیلی ہے, اگر ساری پڑھوں تو اس طرح ہے. امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو اپنے ہاتھ پہ اٹھایا اور اپنی ابا کا دامن اوپر کیا, ایسے لے کر گئے میدان کربلا میں. جب ایسے لے کر گئے دشمن نے کہا حسین اپنی ابا کے نیچے قرآن لے کے آ رہا ہے, شاید صلح کرنا چاہتا ہے. یہ میرے امام حسین کی غیرت کو للکارا گیا ہے, شاید حسین صلح کرنا چاہتا ہے. امام نے جب یہ جملے سنے نا, امام نے کہا بے غیرتو تمہیں شرم نہیں آتی, تمہیں شرم نہیں آتی؟ جس کا قاسم مارا جائے, جس کا عباس مارا جائے اور جس کا اکبر مارا جائے وہ کبھی صلح نہیں کر سکتا. میرا اکبر تم نے مار دیا ہے, اب کہتے ہو صلح کرنے آ رہا ہے. مولا اگر صلح نہیں کرنے جا رہے تھے علی اصغر کو کیوں اپنے ابا کے دامن کے نیچے رکھا؟ ایک جملہ کہا تھا, کہا علی اصغر ناراض نہیں ہونا, کربلا کی گرمی بڑی سخت ہے, دھوپ بڑی سخت ہے میرا بیٹا, جب تک میرا بس چلے گا میں تیرے اوپر سایہ کر سکتا ہوں, جہاں میرا بس نہ چلا علی اصغر تو جانے اور اللہ جانے. بس عزادارو کہاں لے کر آئے؟ اس مقام پہ لے کر آئے, اس مقام پہ لے کر آئے. ایک طرف سے دو نہریں بہ رہی ہیں, ایک طرف سے القمہ بہ رہی ہے, ایک طرف سے فرات بہ رہی ہے. دو نہروں کے درمیان کون کھڑا ہے؟ زہرا کا بیٹا کھڑا ہے. کیا کر رہا ہے؟ ہاتھوں پہ ایک بچہ اٹھایا ہوا ہے جس کی ساری عمر 6 مہینے کی ہے. مجھے دکھ فقط اسی بات کا ہے, اتنی سی بات کا بڑا دکھ ہے. مولا تیری ماں کے مہر میں کائنات کے سارے پانی ہیں. او میرے مظلوم امام, کائنات کے سارے پانی تیری ماں, جس کی ماں کے مہر میں کائنات کے سارے پانی ہوں, وہ دو نہروں کے درمیان کھڑا ہو, ہاتھوں پہ 6 ماہ کا بچہ ہو. سوال فقط اتنا ہو جتنا چڑیا پانی پیتی ہے میرا اصغر اتنا ہی پانی پیے گا. خدا کے لیے 2 گھونٹ اصغر کے لیے پانی مجھے دے دو. کون کہہ رہا ہے؟ زہرا کا وہ بیٹا جس کی ماں کے مہر میں کائنات کے سارے پانی ہیں, 2 نہروں کے درمیان چند گھونٹ پانی کا سوال کر رہا ہے. کہا میرا اصغر بڑا پیاسا ہے, بڑا پیاسا ہے. کہا پتہ نہیں پیاسا ہے یا حسین اپنے آپ سے کہہ رہا ہے. ایک مرتبہ میرے امام نے کہا علی اصغر ناراض نہیں ہونا, دشمن کو یقین نہیں آ رہا کہ تو پیاسا ہے. میرے لال میں تجھے اپنی ابا کے سائے کے نیچے لایا تھا, اب میری مجبوری ہے. عزادارو اسی ابا کو زمین کربلا پہ رکھا, نیچے بچھایا, اوپر علی اصغر کو رکھ دیا اور کہا میرا بیٹا اپنی زبان سے پانی مانگو فوج یزید سے, تاکہ فوج یزید کو پتا چل جائے تم حجت خدا کے بیٹے ہو, علی اصغر تم حسین کے بیٹے ہو. اپنی زبان سے پانی مانگو فوج یزید سے. شاید میں نہ پڑھ سکوں, روایت نے لکھا, مقتل نے لکھا, علی اصغر نے یزید کی فوج کی طرف منہ کیا اور دشمن نے دیکھا علی اصغر کی زبان ہونٹوں پہ چل رہی تھی, لیکن عزادارو مجھے معاف کرنا, خدا کی قسم مشکل منظر ہے, بڑی مشکل سے چل رہی تھی, اس لیے کہ ہونٹ بڑے خشک تھے, زبان خشک تھی, ہونٹوں پہ چل نہیں سکتی تھی. ایک دفعہ اپنی زبان کو پھیرنے کی کوشش کی, پھیرنے کی کوشش کی. میرے مولا نے کہا دیکھ لو علی اصغر میرا بیٹا پانی مانگ رہا ہے, میرا بیٹا پانی مانگ رہا ہے.
دو گھونٹ کا سوال ہے، بچے سب کے ہوتے ہیں، تمہاری دشمنی میرے ساتھ ہوگی، یہ 6 مہینے کا ہے، 2 گھونٹ پانی پیے گا۔ اٹھا لیا مولا نے، جس کی حاجتیں ہوں، میں آج باب الحوائج کی شہادت پڑھ رہا ہوں۔ اٹھا لیا میرے مولا امام حسین نے علی اصغر کو دوبارہ اپنے ہاتھوں پہ، کہا بیٹا اتمام حجت کر لی ہے، تجھے پانی نہیں دیا گیا۔ لیکن مقتل نے یہ لکھا کہ جب علی اصغر نے اس انداز میں پانی مانگا، اس وقت دشمن کی فوج میں کھلبلی مچ گئی، دائیں کی فوج بائیں بھاگنے لگی، بائیں کی دائیں بھاگنے لگی، آگے کی فوج پیچھے بھاگنے لگی۔ عمر سعد نے کہا کیا ہو گیا ہے، میری فوج میں زلزلہ آ گیا ہے، آخر ہوا کیا ہے؟ آواز آئی حسین کے 6 ماہ کے بچے نے عجیب انداز میں پانی مانگا ہے، عجیب انداز میں پانی مانگا ہے۔ عمر سعد نے ہرملہ کی طرف رخ کیا، اقتقلام الحسین ہرملہ، ہرملہ اس بچے کی زبان کو بند کر دے، یہ پانی مانگ رہا ہے، میری فوج میں بغاوت ہو رہی ہے، جلدی کر ہرملہ۔ عزاداروں میں سخت نہیں پڑا سکتا، اپنا نصیب ہے، جتنا رو سکتے ہو رو لینا، آپ کا ایک ایک آنسو بڑا قیمتی ہے، پتہ نہیں کتنے گناہ اپنے ساتھ بہا کے لے جائے گا، پتہ نہیں ایک آنسو حسین کے کتنے زخموں کا مرہم بن جائے گا، زہرا کے کتنے زخموں کا مرہم بن جائے گا، امام زمانہ کے کتنے زخموں کا آپ کا ایک ایک آنسو مرہم بن جائے گا۔ بس عزادارو جب ہرملہ کو کہا گیا، ہرملہ اقتقلام الحسین، حسین کی کلام کو قطع کر دو، بے غیرت نے ایک تیر ڈالا اپنی کمان میں، مجھے معاف کرنا، ایک تیر ڈالا، رک گیا ہوں۔ کیسا تیر ڈالا؟ مقتل نے لکھا یہ وہ تیر تھا عربوں کے درمیان، جملہ سن لینا بے شک نہ رونا، سمجھنا اس جملے کو، عربوں کے درمیان، عرب قبائل کے درمیان یہ معاہدہ ہوا تھا، یہ ایک خاص قسم کا تیر تھا، یہ فقط اور فقط اونٹوں اور ہاتھیوں پہ چلایا جائے گا۔ میں مقتل کے جملے پڑھ رہا ہوں، خدا جانتا ہے، مقتل نے لکھا عرب تمام قبائل میں پہلے یہ معاہدہ ہو چکا تھا، یہ جو تیر تھا جو ہرملہ ڈالنا چاہتا ہے فقط ہاتھیوں کو اور اونٹوں کو گرانے کے لیے استعمال کیا جائے گا، اس کے بغیر کسی اور کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ ہرملہ شرم کر، ہرملہ کچھ غیرت کر، تو بھی صاحب اولاد ہوگا، یہ بھی کسی کا بیٹا ہے جس کی عمر ساری 6 مہینے ہے۔ عزادارو اس بچے کو بٹھا دو۔ ایک مرتبہ ہرملہ نے وہ تیر اپنی کمان میں ڈالا، جہاں پر میرا مولا کھڑا تھا، جہاں پر علی اصغر کو اٹھایا ہوا تھا، ہرملہ نے نشانہ باندھا۔ جب علی اصغر کی گردن کا نشانہ لیا، تک نہیں پڑھ سکتا ہوں، تفسیر سے بھی نہیں پڑھ سکتا ہوں، جب علی اصغر کی گردن کا نشانہ لیا، روایت نے لکھا ہرملہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے، کمان کانپ رہی تھی، تیر کانپ رہا تھا، توازن نہیں بن رہا تھا۔ ہرملہ نے تیر ڈال کر کھینچا ضرور، لیکن کچھ فاصلے پہ جا کے گر گیا، نہیں گیا علی اصغر کی طرف۔ دوسرا تیر ڈالا، پھر ہاتھ کانپنے لگے، پھر توازن برقرار نہ کر سکا، مجھے معاف کرنا، پھر وہ تیر میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ ہرملہ عرب کا وہ واحد تیر انداز ہے جس کا کبھی کوئی تیر نشانے سے خطا نہیں ہوا تھا ساری تاریخ میں۔ آج پہلا تیر بھی گر گیا، دوسرا تیر۔ کیا سننا چاہتے ہیں اس سے زیادہ؟ اس سے زیادہ کوئی مصیبت ہوتی ہے؟ پہلا تیر بھی گر گیا، دوسرا تیر بھی گر گیا، ہرملہ نہیں چلا سکا۔ ایک مرتبہ، بس زیادہ نہیں پڑھوں گا۔ عمر سعد قریب آیا، ہرملہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تیرا تیر کیوں سیدھا نہیں جا رہا؟ کہا مجھے نہیں پتا، میرے ہاتھ کانپ نہیں کر رہے، لیکن میں جب دیکھتا ہوں سامنے ایک خیمہ ہے، اس خیمے کا دروازہ ہلتا ہے، اس خیمے کا دروازہ پیچھے ہوتا ہے،
ایک مستور نظر آتی ہے جو پردے کے اندر ہے، اس کے سر پر قرآن اٹھایا ہوا ہے، وہ آسمان کی طرف منہ کر کے ایک ہی جملہ کہہ رہی ہے، نیچے دیکھیں اگر رونا نہیں آتا، احتراماً نیچے دیکھیں، میں باب العوائد کی شہادت پڑھ رہا ہوں، خدا نہ نیچے دیکھے میرے منہ کی طرف نہ دیکھے، کہا ایک بی بی ہے جو خیمے میں ہے، پردہ پیچھے کرتی ہے، سر پہ قرآن اٹھایا ہوا ہے، ایک ہی جملہ کہتی ہے، پروردگارہ میں ناراض تو نہیں ہوں، میں خفا نہیں ہوں، رباب کا گلہ بھی نہیں ہے، لیکن میرے اللہ ارملہ کا تیر بھی دیکھ، اور میرے اصغر کی گردن بھی دیکھ، ارملہ کا تیر، او میرے اصغر کی گردن، کوئی گلہ نہیں ہے ام رباب کو، تیرا دین بچ جائے، میں تیری رضا میں راضی ہوں، پروردگارہ اور کچھ نہیں کہتی، تیری رضا میں راضی ہوں، آخری جملہ پڑھ رہا ہوں، تیری رضا میں رباب راضی ہوں، لیکن یہ ضرور کہتی ہوں پروردگارہ اس کے بعد جتنی زندگی میں زندہ رہوں گی، کبھی سائے پہ نہیں بیٹھوں گی، کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی، ام رباب نے عزادارو کربلا کے بعد کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا، کبھی ام رباب سائے پہ نہیں بیٹھی، میں نے چھوڑ دی علی اصغر کی شہادت، ایک ایک آنسو کے بدلے پتہ نہیں زہرا آپ کو کیا کیا عطا کرے گی۔ مظلوم کربلا نے علی اصغر کو پانی پلا لیا، بس پی لیا حسین کے اصغر نے پانی۔ ایک مرتبہ میرا مولا ایک نشیب کی طرف چلا، ایک جھکی جگہ میں سرائکی میں کہوں، ایک نشیب کی طرف میرا مولا علی اصغر کو اٹھا کے چلے۔ مولا کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا میں علی اصغر کو دفن کرنا چاہتا ہوں۔ میرے امام آپ نے کربلا میں کوئی لاشا دفن نہیں کیا، یہ پہلا لاشا ہے میرے مولا جسے دفن کرنا چاہتے ہو۔ نشیب تلاش کی، پہنچے نشیب میں، اپنی تلوار کے ساتھ ننھی سی قبر بنائی، چھوٹی سی قبر بنائی علی اصغر کے حساب سے، اپنی تلوار کے ساتھ۔ علی اصغر کو اس قبر میں میرے امام نے لٹا دیا، ایک جملہ کہا، بیٹا کربلا کی زمین گرم بہت ہے، بابا کو معاف کرنا، وہ میرے لال تیرے 6 مہینے نرم جھولے میں گزرے ہیں، ابھی یہ کربلا کی زمین انگاروں کی طرح گرم ہے، میرے لال میں تجھے سپرد خاک کرنا چاہتا ہوں، تجھے دفن کرنا چاہتا ہوں۔ بنا دی مظلوم کربلا نے قبر، علی اصغر کو اس میں دفن کر دیا۔ اب مجھے نہیں پتا، بعضوں نے ایک روایت نقل کی ہے، شاید صحیح ہو، علی اصغر کو قبر میں رکھنے کے بعد جب مٹی ڈالنے کی باری آئی، ایک مرتبہ آواز دی، ام رباب، نہیں پڑھ سکتا ایسے، ام رباب میرا دل چاہتا ہے تم بھی آ جاؤ، دونوں مل کے اصغر کو دفن کرتے ہیں۔ ام رباب ایک روایت نقل کی، تم بھی اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالو، میں بھی اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالتا ہوں، دونوں مل کے علی اصغر کو دفن کرتے ہیں۔ بس میرے امام نے دفن کر دیا، علی اصغر سپرد خاک ہو گیا، اٹھا میرا مولا، ہو گئی حسین کی شہادت۔ میں جان بوجھ کے تھوڑا لمبا کر رہا ہوں، یہ باب العوائد ہے، آپ کی بہت ساری حاجتیں ہوں گی، توبہ کی حاجت ہوگی،
معرفت کی حاجت ہوگی، کسی کی اولاد کی حاجت ہوگی، کسی کی روزگار کی حاجت ہوگی، مجھے نہیں پتا، کسی کی حج و زیارات کی حاجت ہوگی، بڑی حاجتیں ہوں گی۔ انسان پیکر ہے حاجتوں کا، مجسمہ ہے حاجتوں، پتلا ہے انسان حاجتوں کا، مجھے نہیں پتا جس چیز کی جو حاجتیں ہیں۔ اتنا میں یقین سے کہتا ہوں، یہ کربلا کا انوکھا باب العوائد ہے، یہ انوکھا باب العوائد ہے، ایسا باب العوائد، انوکھا باب العوائد ہے۔ فقط عمر دیکھ رہے ہو، 6 مہینے حسین نے دفن کر دیا، دفن کرنے کے بعد میرا مولا اٹھ کھڑا ہوا، ہو گئی حسین کی شہادت بھی۔ میرے امام ناراض نہیں ہونا، میں فقط ایک سوال کر رہا ہوں، کیوں دفن کیا تھا علی اصغر کو؟ کس لیے دفن کیا تھا؟ آواز آئے گی تاکہ میرا بیٹا مزید دھوپ برداشت نہیں کر سکتا، میرے بیٹا کا لاشا دھوپ پہ نہ پڑا رہ جائے، میں علی اصغر کو دفن کر دوں۔ اگر مختصر کروں، وہ وقت آ گیا، حسین کی شہادت ہو گئی، ایک دستہ آیا فوج یزید کی طرف سے، جن کے ہاتھوں میں گرز تھے، مجھے معاف کر دینا، جن کے ہاتھوں میں گرز سے ہوا کیا تھا؟ جب انہوں نے سر گنے، کہا ایک سر کم ہے، ابھی ایک سر نہیں ملا، شہادت لائی گئی۔ کہا جب حسین چھوٹے بچے کو لے کر آیا تھا، چند آدمیوں نے کہا ہم نے دیکھا حسین ایک نشیب میں گیا تھا، وہاں پر حسین نے اس چھوٹے بچے کو دفن کیا تھا۔ عزاداروں، لوگ نیزے اور گرز لے کر آ گئے، گرز مارنے شروع کیے۔ جہاں پر شک تھا حسین نے یہاں دفن کیا ہوگا، گرز مارنے شروع کیے۔ عزاداروں، گرز لگ رہے ہیں، نیزے لگ رہے ہیں، لگ رہے ہیں، لگ رہے ہیں۔ ایک نیزہ بھاری محسوس ہوا نیزہ مارنے والے کو، جب اس نے نیزے کو اوپر کھینچا، اوپر نکالا، مجھے معاف کرنا، جب اس نے اپنے نیزے کو اوپر نکالا، کیا دیکھا؟ اصغر کا لاشا نوکے سنا پہ بلند ہو گیا، کہیں کوئی مر نہ جائے، یہ قیامت کا مصائب ہے۔ تم سن رہے ہو، سکینہ اور رباب دیکھ رہی تھی، سکینہ دیکھ رہی تھی، او میرے بھیا کا لاشا، او میرے رباب، او میرے بیٹے کا لاشا۔ ایک مرتبہ آواز دی، پروردگارا سب کے بیٹے ایک مرتبہ شہید ہوئے، میرا اصغر 2 مرتبہ شہید کیا گیا۔ او میرے اصغر کا لاشا، او نوکے سنا پر۔ سب کے بیٹے ایک مرتبہ، میرا بیٹا 2 مرتبہ۔ بس آخری جملہ کہتا ہوں، چونکہ علی اصغر پیاسے تھے، روایت نے لکھا جب یہ سکینہ نے منظر دیکھا، ایک جملہ کہا تھا علی اصغر سے، بھیا جب تک ممکن ہوا تیرے بعد میں کوشش کروں گی، اگر ممکن ہوا تو پانی نہیں پیوں گی۔ او میرے بھیا، تو پیاسا تھا، اگر سکینہ کے لیے ممکن ہوا جہاں تک میں پانی نہیں پیوں گی۔ عزادارو، یہی وجہ ہے جب شام غریبہ کو پانی آیا تھا، سکینہ کو دیا گیا تھا، سکینہ تم پیو۔ جناب زینب نے کہا، جناب سکینہ نے عرض کیا، پھوپھی اماں پہلے مجھے کیوں دے رہی ہے؟ کہا ہمارے نانا کا فرمانا ہے جب کوئی نئی چیز آئے پہلے بچوں کو دی جاتی ہے۔ سکینہ اس وقت میرے قافلے میں تو سب سے چھوٹی ہے، پہلے تو پانی پی، شام غریبہ ہو گئی ہے، پانی آ گیا ہے،
اور کی زوجہ لے کے آئی تھی زینب عالیہ نے، ام المصائب نے وہ جام سکینہ کے ہاتھ میں دیا، سکینہ نے جام اپنے ہاتھ میں لیا اور میدان کربلا کی طرف چلنا شروع کیا۔ پھوپھی نے آواز دی، سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں آپ ہی نے کہا ہے سب سے پہلے چھوٹوں کو دیا جاتا ہے، اور سب سے چھوٹا میرا علی اصغر، اس نے پانی نہیں پیا تھا، میں پانی نہیں پیتی۔